ایک بزرگ سے یہاں آیا کرتے تھے مولانا عبدالغفور صاحب مدنی. بھائی میں نے ایسا متواضع آدمی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہی کہ اول تو سابقہ پڑا بڑے بڑے عالموں سے بھی اور صوفیوں سے بھی، اتنا متواضع میں نے نہیں دیکھا. آپ تھے ہمارے ساتھ مدینہ بھی. ہاں بھائی اتنا مزہ. برہنہ پا آتے تھے مجھے کہاں تک پہنچانے کہ تمہاری حد سے نسبت. اس دن کا واقعہ جو یہاں گئے تھے ہم آپ ملنے کے لیے، معلوم ہو کہ ڈاکٹر عبداللہ کھڑے ہو گئے معاملہ. تو قالین بچھاتا مسند رکھی تھی، اس پہ مجھے درمیان میں بٹھا لا، خود کنارے جا کے. اور کہ بھائی میں سب سے، اور ان کی تمام مریدین بیٹھے ہوئے، ایک دو سب حلقہ لگا ہوا مریدین کا. تو بھائی دیکھیے میں اعلان کروں کہ مجھے آج تک حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پہنچ رہا ہے. برابر انہیں کا فیض میں محسوس کر رہا ہوں، اور بہت ہی اب تک میرے ساتھ ان کی فیض برکات. میرے بھائی یہ بھی بتا دوں سب کو کہ جتنا ان لوگوں کا فیض ہے وہ میرے شیخ کے واسطے سے مجھ کو ملتا ہے. آ جائیے آگے، آ جائیے. تو بزرگوں سے جن کا جو لوگ حق پسند ہوتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ نقشبندیہ سہروردیہ قادریہ کیا چیز، بلکہ دیکھتے ہیں حق کہاں، سب حق. تو ایسے قدردان تھے. ہم میرے ساتھ ان کو ایسی تھی برہنہ پاک کہاں تک پہنچانے آتے تھے. بہت سب بیمار ہوئے. مولانا عبدالغفور صاحب مدنی تو یہاں آئے علاج کے لیے. تو ان کے ایک مرید نے کہا کہ ڈاکٹر عبداللہ نے آپ کو سلام کہا اور کسی وطن کہیں نہیں. ڈاکٹر صاحب کو زحمت نہ دیں، میں خود چلوں گا. خیر یہاں ڈاکٹروں نے معائنہ نہ کیا، ان کے قلب کے اوپر کوئی اثر تھا. انہوں نے کہا کہ اب جن کا مرض جو ہے وہ قابو میں نہیں آ سکتا، بہت بڑھ چکا، ان کو واپس لے جاؤ. واپس چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے تار لیا یہاں پکولا والوں کو حبیب آئے کہ ڈاکٹر عبداللہ کو لے کے فوراً ہوائی جہاز سے آؤ. 2 آدمی میرے پاس پہنچے شام کو کہ حضرت نے آپ کو یاد کیا، بہت جلدی آپ چلے چلیے. میں نے کہا کہ نہیں جانب، اب دیکھیے اس میں غور کرنے والی بات ہے. جانب اللہ ایک سامان ہوا ہے، روضہ اقدس پہ حاضری ہو جائے گی، ایک عمرہ ہو جائے گا، ایک عمرہ بھی مل جائے گا مجھے. اگر میرا شیخ سے تعلق نہ ہوتا، میرے شیخ کو پہچاننا بھی آسان نہیں تھا. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ان کی خدمت میں رہ کے کچھ فہم پیدا ہو گئی، جتنی بھی ہو گئی میرے لیے میرے وسعت سے باہر. میں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. میں نے کہا مفت میں جانب اللہ سامان ہوا ہے. فوراً قلب نے، ضمیر نے یہ کہا کہ تم کو یقین ہے، انہوں نے بلایا ہے کہ تمہاری دوا سے فائدہ ہو جائے گا. یہاں کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، اور تم غرض تمہاری ان کے اخراجات سے تم کو لے جانے کے پہنچانے کے تم کو ایک سہولت جو ملی ہے، اس سے تم یہ مقاصد تمہاری یہ ہے کہ وہاں کے عمرہ ہو جائے گا تو عبادت پہ حاضری ہو جائے گی. مگر کتنی بڑی خیانت ہے کہ ان کی امید بن کے جا رہے ہو کہ ان کے آنے سے کچھ علاج. تمہیں تقویت ہے اس کی، تم کو اطمینان ہے کہ تمہاری دوا سے فقہ ہو جائے گا، جبکہ ڈاکٹروں نے اسپیشلسٹ نے سب جواب دے دیا. میں نے کہا یقیناً خیانت ہے، میں نے معذرت. اب یہ کہتے ہیں فیوز شیخ، اس کو کہتے ہیں شیخ کی توجہ. اور کہ تم خائن بن رہے ہو. غرض تو تمہاری یہ ہے کہ جہاں تمہارا زیارت ہو جائے گی، عمرہ مل جائے گا، اور اس کا بہانہ سے بہانہ جو ہے تمہارا، یہ تو تمہاری نیت کا خلوص نہ ہوا، بلکہ یہ تمہارے اور ایک دھوکہ ہوا. میں نے کہا بھائی میں نہ جاؤں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے غیر قابل اطمینان. آپ میری دوائیں، اب جا رہے تھے وہ ہوائی جہاز سے، 3 دن کی دوا دیتا ہوں، اگر یہ لے جائیے، اگر اس سے کچھ فاقہ محسوس ہو تو پھر تار دے دیجیے گا، میں چلا ہوں. 3 دن کے اندر ان کا انتقال ہوا. میں نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھیے میں کتنا بڑا خائن ہوتا کہ اس بہانے سے پہنچ جاتا، اور پھر وہ مجھے اطمینان بھی نہیں تھا، حضور بھی نہیں تھا نیت میں. تو ایسے وقت میں شیخ کی رہبری رہنمائی ہوتی ہے. اللہ کا شکر احسان ہے، بڑی بجائے اس کی افسوس ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوئی. اللہ کا تو کہتے ہیں بزرگوں کے فیوز و برکات کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عین موقع کے پر ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. ورنہ یہ بات
مجھے عمر بھر کھٹکتی اور مجھے کہتا کہ میں نے دربار میں دونوں جگہ مجرمانہ حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، کیا میری نہ خلاص ہے نہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ایک ایسی اور موقع ملا جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رہبری کی، میں حج کی اور عمرے کی اور زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اشتیاق، کچھ مشتاقانہ باتیں کر رہا تھا۔ ایک صاحب ہیں، نام نہ لیں گے، آپ جانتے ہیں، کہنے کہ آپ سے چپکے سے بات کرنا ہے، نہیں چاہیے، کہنے آپ میرے ساتھ چلیے، میں حج کرا لوں گا، سارے اخراجات میں دے دوں گی۔ میں نے کہا نہیں، کہنے آپ بالکل بے فکر چلیے، میں آپ کا عمرہ کرا لوں یا حج کرا لوں، حج کے لیے میں سارا بیان میں دوں۔ اب صاحب ایسا محسوس ہوا، کان میں شیخ سعدی صاحب نے شعر پڑھ دیا کہ رفتن بپائے مردی ہمسایہ در بہشت، حقا کے باوقوبت دوزخ برابر۔ ارے میں نے کہا میں نہ جاؤں، عالم نے باپ میں نے کہا نہ جاؤں، شیخ سعدی صاحب مجھے کان میں چپکے سے کچھ کہہ گئے، حقا کے باو رفتن بپائے مردی ہمسایہ در بہشت۔ حق ایسے صاحب شیخ سعدی صاحب جی چاہتا ہے آپ پڑھائی جائے، شیخ گلستان بوستان آپ پڑھنے کا موقع ہے، جب کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ زندگی کیا ہونا چاہیے۔ طالب علمی کے زمانے میں پڑھا تھا، طالب علم کے زمانے میں پڑھا تو آپ تک یاد ہے۔ میں نے کہا بھائی میں مقروض بہت ہو رہا ہوں آج کل، جب تک قرض نہ ہو جائے میں نہیں جانا چاہتا۔ کہنے قرض میں ادا کر دوں گا، قسطوں میں آپ ادا کر دیجیے گا، اب کیا عذر کروں؟ میں نے کہا بھائی میں نہ جاؤں، قسم ہوتا ہے میرا دل نہیں چاہتا جانے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کسی شیخ سے وابستہ ہونے میں اللہ تعالیٰ خود رہبری رہنمائی فرماتے ہیں، ورنہ انسان بتاتے خود کیا طے کر لے۔ نفس جانا کتنا فریب دیتا ہے، کیسے دھوکے دیتا ہے، کتنی تعویلیں کرتا ہے، کتنی مصلحتیں بتاتا ہے۔ تو اب طریقت جس کا نام ہے، اللہ کا تعلق جس کا نام ہے، اتباع سنت جس کا نام ہے، وہاں تعویلات اور مصلحت کوشی جرم ہے، جرم ہے، کیا مصلحت دیتی ہے۔ رنج مشرف سوز را با عاقبت بینی چکار، عافیت 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 کی بڑی چیز ہے۔ تو یہ اخلاص نیت ہے، صداقت ہے، یہ انسان کی شرافت کے بڑے جوہر ہیں۔ اسلام کا بڑا امتیاز چیز ہے، تقویٰ ہے، اخلاص ہے، صداقت ہے۔ تو یہ چیزیں ان کی تاریخ پڑھ لینے سے، کتابوں میں سمجھ لینے سے نہیں آتی، یہ چیزیں تو کسی اللہ والے کی صحبتی میں بیٹھنے سے میسر ہوتی ہیں۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ کتابوں سے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، یہ عقدے حل ہوتے ہیں، قلب کی صلاحیتیں درست ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے فراست عطا فرماتے ہیں، تدبر عطا فرماتے ہیں۔